سعودی فرمانروا شاہ سلمان نے نجی شعبے کے لیے مزید امدادی پروگراموں کا اعلان کر دیا۔ پروگرامز کے تحت نجی شعبے کے ملازمین کو تنخواہوں کی ادائیگی میں مدد دی جائے گی اور نجی شعبے میں خالی اسامیوں پر اہل سعودی شہریوں کی بھرتی کروائی جائے گی۔ سعودی عرب کے شاہ سلمان بن عبدالعزیز نے کرونا وائرس کی وبا کے اقتصادی سرگرمیوں اور نجی شعبے پر مرتب ہونے والے اثرات کو کم کرنے کے لیے حکومت کے مختلف امدادی پروگراموں میں توسیع کا حکم دیا ہے۔ العربیہ نیوز کے مطابق خادم الحرمین الشریفین کے اس فیصلہ کا مقصد سعودی عرب کے شہریوں، نجی شعبے کے کاروباروں، سرمایہ کاروں اور سعودی معیشت کی ترقی میں کردار ادا کرنے والے نجی شعبے کے ملازمین کو مالی مدد معاونت مہیا کرنا ہے۔ شاہ سلمان نے پہلے سے نافذ العمل جن پروگراموں اور اقدامات میں توسیع کا حکم دیا ہے ان کے مقاصد حسب ذیل ہیں۔ کرونا وائرس سے متاثر ہونے والے نجی شعبے کے کاروباروں میں برسروزگار سعودی شہریوں کو مالی معاونت مہیا کرنا ہے۔ نجی شعبے کے کاروباروں کو امداد کے ذریعے ان کی اقتصادی سرگرمیوں کی بحالی کے قابل بنانا۔ نجی شعبے کے ملازمین کی اجرتوں کی معطل کو روکنا۔ درآمدات پر واجب الادا کسٹم فیس کی وصولی میں 30 دن کی تاخیر، لیکن اس کی شرط یہ عائد کی گئی ہے کہ درآمد کنندہ کو بینک کی ضمانت دینا ہوگی۔ دستیاب عہدوں اور خالی اسامیوں پر اہل سعودی شہریوں کی بھرتی کی حوصلہ افزائی۔ صارفین کو ہفتے کے 7 دن اور 24 گھنٹے خدمات کی دستیابی کو یقینی بنانا۔ واضح رہے کہ سعودی حکومت کی جانب سے کیے جانے والے اعلان کے مطابق ایسے تمام غیر ملکی جن کے اقاموں کی مدت ختم ہو چکی ہے ان کے لیے فیملی فیس 1 ماہ کے لیے معاف کر دی گئی ہے، جبکہ یہ بھی کہا گیا ہے کہ ایسے لوگوں کے لیے مزید 1 ماہ کی فیس معاف کی جا سکتی ہے۔ بتایا گیا ہے کہ خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز نے غیر ملکیوں کی فیملی فیس میں 1 ماہ کی معافی کی منظوری دی۔ سعودی فرمانروا نے مملکت میں موجود غیر ملکیوں کے لیے مزید ریلیف کا اعلان بھی کیا ہے۔ بتایا گیا ہے کہ ایکسائزڈ اقامہ والے غیر ملکیوں کی فیملی فیس میں ضرورت پڑنے پر 1 ماہ بعد مزید اضافہ بھی کیا جا سکتا ہے۔ یہ فیصلہ موجودہ مشکل حالات کی وجہ سے کیا گیا ہے۔ ناظرین، یہ تھی اب تک کی اہم خبر۔ مزید خبروں سے اپ ڈیٹ رہنے کے لیے برائے مہربانی ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو دبائیں۔ بہت شکریہ۔